جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بچوں سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، اور ہمیشہ سے ہی انہوں نے بچوں کے ساتھ جو ان کی شفقت رہی، جو ان کا پیار رہا، اور انہی کی ہی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ آپ اپنی اس نسل کو جس نے دین حق کو آگے لے کے جانا ہے، جس نے انسانیت کو آگے لے کے جانا ہے، آپ ان کی جتنی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ جتنا ان کو موٹیویٹ کریں گے، اتنا زیادہ یہ آپ کے بھی وفادار رہیں گے اور دین کے بھی وفادار رہیں گے۔ اور بچوں سے کیے گئے وعدے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی رہی تو تمام بچوں کے ساتھ جو بھی وعدے ہیں انشاءاللہ وہ سب پورے ہوں گے۔ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کے اوپر جو سب سے بڑی ان کی جو مہربانی کہہ لیں کہ جو انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اسی نقش قدم پہ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری نسل کو قائم و دائم رکھے۔ کہ وہ کیا خوب منظر ہوگا کہ جب جناب رسول خدا کی محفل میں اصحاب بیٹھتے ہوں گے اور ان سے سوال و جواب کا ایک سیشن ہوتا ہوگا، اور جہاں پر وہ اپنی تعلیمات میں یہ بتاتے ہوں گے کہ پورے سال کے اندر چند ایسی راتیں ہیں جن کی عبادت، جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کے اندر شب قدر بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ آج ہم شب جمعہ میں بیٹھے ہیں کہ اس کی عبادت، دعا اور فضیلت کی بہت زیادہ برکت ہے۔ پھر جو شب ہوتی ہے عیدین کی شب، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، شب معراج ہے، اور آج شب برات ہے۔ کہ شب برات ایک ایسی شب ہے کہ جس کے اندر پروردگار اپنی پوری عظمت کے ساتھ اور اپنی پوری شان کے ساتھ اہل زمین کے قریب آ جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ قرب ہے کہ اہل زمین کے قریب آ جاتا ہے، جس کو قرب خاصہ کہا جاتا ہے۔ ایک قرب تو وہ ہے کہ جو جس کو سمجھ آ جائے تو اس کی شرک کے بھی قریب ہے، لیکن اس شب میں یہ وہ قرب خاصہ ہے کہ جس میں پروردگار انسانوں کے قریب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج کی شب ہے کوئی جو توبہ کرنا چاہے، آج کی شب ہے کوئی جو مغفرت مانگنا چاہے، تو رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، توبہ استغفار کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ ہم مر جائیں، مٹ جائیں جناب رسول خدا، کہ ہم ان کی جوتی اور ان کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ان کی تعلیمات کہ جو ان کے فرمان ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئیں تب بھی صداقت ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئیں تب بھی صداقت حق ہیں۔ تو ان کی تعلیمات کے مطابق کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی توبہ اس شب بھی قبول نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی توبہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں بھی قبول نہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے افراد ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو ایک ایسا نقطہ جو ہم ہر لمحے کر رہے ہوتے ہیں، آج میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا، اور خاص طور پہ بچے جو آگے بیٹھے ہیں، کہ جیسے مشرک ہے جب تک وہ دین حق کی طرف نہیں آئے گا، پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے شرابی ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے خونی رشتہ دار کا حق مار کر اور پورے شہر میں اپنی عزت
کی تشہیر کرتے رہیں اور ان کو پوچھیں بھی نہ کہ ماں باپ بہن بھائی یعنی ماں باپ اور بچوں کے علاوہ پڑوسیوں سے بھی زیادہ سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ آپ کے خونی رشتہ دار کا ہوتا ہے. آپ ان کو زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیں، لیکن ان کا بھی حق مار کے اور آپ اپنی معاشرے میں شہر میں علاقے میں تشہیر کرتے رہیں تو تب بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں سوچتا ہوں اور یہ ہم سے ہو جاتا ہے کہ وہ افراد بھی ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے، کہ وہ افراد بھی ہیں کہ جو چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو جی ہم نے ایسے ہی کہہ دیا، ایسے ہی کہہ دیا، اور ہم بہت ساری باتیں ایسے میں ہی لپیٹ دیتے ہیں کہ ہم سب اہل ایسے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو اور ہم اس کو بادر نہیں کرتے. یعنی وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ غیبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ کہ آپ کسی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو آپ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے، یہ غیبت ہے. کہ آپ کسی کو بلیک پینٹ کر دیں، اس کی برائی کر دیں، اس کے بارے میں برا کچھ کہہ دیں، یہ غیبت ہے. اور یہ چیز ہم ہنسی مذاق میں کرتے ہیں. اصحاب نے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم منہ پہ تو کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب آپ یہ الفاظ سنیں کہ اگر کسی کے منہ پہ اس کی برائی کر دیتے ہو تو یہ بے حیائی ہے. کہ اگر کسی کی کوئی برائی آپ دیکھو تو آپ کی نیکی اسی میں ہے کہ آپ پردہ پوشی کر لو. کیونکہ بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ تب تک کسی کو برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کے بارے میں نہ برا کہو نہ سوچو، اور ابھی تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی تک کھلا ہوا ہے. کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو گائیڈ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو معاشرے میں جینے کا رنگ ڈھنگ جو ہمارا ہے آپ اس کے مطابق اس کی تربیت کریں. اگر کسی کا نہیں ہے کہ اگر آپ نیک ہو جائیں یا سچے ہو جائیں. ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، پھر ہم دعا کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ آج دعا کی جو فضیلت ہے قبولیت کی، اس کے درجات بہت بلند ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک آخری نقطہ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سچائی، سچ بولنا، سچ بولنے والا انسان کچھ بھی کہہ دے تو وہ کرامت ہو جاتی ہے. یعنی اللہ پاک اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ ویسا ہو جاتا ہے. مثال دوں اس کی، ایک ماں تھی اور اپنے بچے کو نماز کی طرف لانے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اس کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دی کہ جب میرا بچہ نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جب وہ مصلی اٹھائے تو نیچے سے شکر نکلتی، اور بچہ بڑا خوش کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر دے رہا ہے. اب وہ بچہ نماز پڑھتا رہا، شکر نکلتی رہی. ایک دن ایسا ہوا کہ ماں شکر رکھنا بھول گئی اور بچہ مصلی پہ چڑھ گیا نماز پڑھنے کے لیے. اور اب ماں نے دیکھا کہ بچہ مصلی پہ ہے، نماز پڑھنے لگا ہے. شاہ جی، تو ماں نے پروردگار سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، آج اگر مصلی سے شکر نہ نکلی تو یہ کہیں نماز سے بدظن نہ ہو جائے.
بچے نے نماز ختم کی، مصلی اٹھایا اور نیچے سے شکر نکل آئی. کہ ایک طرف ماں کی غفلت اور دوسری طرف ماں کی دعا کرامت بن گئی. کہ ماں نے شکر رکھی نہیں، لیکن چونکہ ماں نیک تھی، سچی تھی، کہ ماں کی دعا ایسی کرامت بنی کہ اس کی دعا جو ہے شکر ساز ہو گئی. اور وہی بچہ جب بڑا ہوا، بزرگ بنا، تو بڑے ہوئے تو گنج شکر بن گئے. ٹھیک ہے، پاک پتن. اور بلکہ انہی کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ہے. سچوں کی بات ہو رہی ہے، سچ بولنے والوں کی بات ہو رہی ہے. کہ ایک دن بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے اونٹ پہ سامان لے کے جا رہے تھے، اور اونٹوں کے اوپر شکر لدی ہوئی تھی. تو اب قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو اونٹوں والوں نے کہا کہ اب بابا جی ہیں، مانگ لیں گے تو دینی پڑ جائے گی. انہوں نے کہا کہ جی نمک ہے. بابا جی نے کہا اچھا چلو نمک ہے تو نمک ہی صحیح. چلے گئے. جب بوریاں اتاری تو اندر نمک. حیران، یہ تو شکر تھی، یہ نمک کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے جب واقعہ بیان کیا کہ ایک بابا جی تھے، ان کو بتایا. انہوں نے کہا جس نے یہ کیا ہے اسی کے پاس اس کو واپس کرنے کا علاج ہے، واپس لے کے جاؤ. واپس لے کے گئے. پھر بیٹھے ہوئے تھے، پاس سے گزرے تو پوچھا انہوں نے کہ بھئی کیا اس میں؟ کہنے لگے جی بزرگوں اس میں نمک ہے اور شکر ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو شکر ہے تو پھر شکر ہی صحیح. تو وہ پھر شکر بن گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ سچے کی جو زبان ہے، اللہ پاک اس میں بھی وہ تاثیر اور وہ فیض شامل کر دیتا ہے کہ اس کی دعا پھر شکر ساز ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہمیں بھی آج کی شب ان لوگوں میں سے شمار نہیں ہونا. بہت سارے آج میسیجز آئیں گے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی مجھے معاف کر دو. دوسروں سے معافی طلب نہ، پہلے خود تو دوسروں کو معاف کریں. کہ جہاں آپ شب برات کی مبارک دیتے ہیں، یہ ایسا برکتوں والا مہینہ شعبان. جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے ماہ میں روزے رکھتے تھے. روزے رکھتے تھے. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزے سے رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس دن انسان کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے 1 سال اگلے سال تک زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا. اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں. تو اتنی برکتوں والی یہ شب بھی ہے اور یہ پورا ماہ بھی ہے، اور یہ تیاری ہے ماہ مبارک کی. میری دعا ہے کہ پروردگار آج کی اس بابرکت شب کے طفیل امام زمانہ کی ولادت کے طفیل ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے نہ رکھی جو کسی کا بھی کوئی حسد، بغض، کینہ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں،